حضرت مولانا محمد چراغ صاحب مولانا مودودی رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں، جب اول اول مودودی صاحب کا ذکر میرے کان میں پڑا تو گمان تھا کہ وہ بھی غلام احمد پرویز کی طرح کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہیں اور سرکاری خیالات کے ترجمان ہیں۔ مگر قادیانیوں کے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان گیا ہوا تھا، جہاں سردار محمد خان کے ہاں میں نے ترجمان القرآن کا ایک پرچہ دیکھا۔ اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی۔ اندازہ ہوا کہ وہ سرکاری قسم کے مصنفین سے بہت مختلف منفرد صلاحیتوں کے انسان ہیں۔ چنانچہ ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں گورنمنٹ کالج لاہور کے فاضل پروفیسر مولانا کریم بخش صاحب کی معیت میں اسلامیہ پارک لاہور پہنچا اور ان سے بالمشافہ گفتگو کا پہلا موقع ملا۔ یہ بات غالباً 1943 یا 44 کی ہے۔ اس وقت سے میں ترجمان القرآن کا مستقل خریدار اور قاری بن گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دہلی میں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس ہو رہی تھی، مجھے بھی اس میں شرکت کرنی تھی۔ مولانا محترم نے مجھے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش پڑھنے کو دی اور مشورہ دیا کہ کانفرنس میں شامل ہونے سے پہلے اس کا مطالعہ کروں، لیکن جو ہی میں نے اسے پڑھنے کے لیے کھولا، بالکل ابتدا ہی میں کانگریس کے لیے بچہ فرعون کی ترکیب استعمال کی گئی تھی۔ چونکہ میں اس وقت کانگریسی تھا، اس لیے ان لفظوں سے دل کو ٹھیس پہنچی اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا۔ البتہ دہلی سے واپسی پر راستے میں میں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو آنکھیں کھل گئیں۔ مضبوط دلائل کی بے پناہ کاٹ نے باقی آراء کو صاف کر دیا اور میں مولانا کے خیالات سے متفق اور مطمئن ہو گیا۔ جن دنوں مولانا مودودی اسلامی نظام کے لیے مہم چلا رہے تھے، میں نے خواب دیکھا کہ مولانا اکیلے ہی مسالہ وغیرہ لے کر شاہی مسجد کی مرمت کر رہے ہیں۔ اس سے میں یکسو ہو گیا کہ مولانا اور ان کی برپا کی ہوئی تحریک برسر حق ہیں۔ میرے نزدیک مولانا محترم کی مخالفت کی کوئی دینی بنیاد نہیں۔ مولانا حنفی فقہ کے مقلد تھے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب کی طرح فقہی پابندیوں کے سختی سے قائل نہ تھے۔ وہ کبھی کبھی آزاد رائے کا اظہار کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھوس دلائل تھے۔ انہوں نے ضد یا ہٹ دھرمی کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ خود میں نے کتنے ہی معاملات میں ان سے اختلاف کیا اور جب دلیل دی تو نہ صرف انہوں نے اتفاق کیا بلکہ اپنی رائے سے رجوع بھی کر لیا۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ بعض علماء نے محض ذاتی اور سیاسی وجوہ کی بنا پر ان کے خلاف اندھی مخالفت اور سب و شتم کا طوفان اٹھایا اور اسے دینی رنگ دے دیا۔ خود میں نے ایسے علماء کی غلط بیانیوں کی 40 ایسی مثالیں تلاش کی ہیں جن میں انہوں نے مولانا کے خلاف الزام تراشی کرتے ہوئے صریحاً کذب اور جھوٹ سے کام لیا ہے۔ مولانا میرا بے حد احترام کرتے تھے، یہ ان کی انکساری بھی تھی اور علماء کے لیے محبت و انسیت کے جذبات بھی۔ ان کی بچی کا نکاح خود ان کی دعوت پر میں نے ہی پڑھایا تھا